الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو، عزیزوں، پردہ نشین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انسانوں کو برائیوں سے روکنے پر بڑا زور دیا، اس لیے کہ برائیاں جب چلتی ہے تو پھر جب برائیوں کا ماحول عام ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب اترتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب اترتا ہے تو پھر بروں کے ساتھ اچھے بھی لپت میں آ جاتے ہیں۔ پھر فلٹ اور پانی اور عذاب اور زلزلہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نیک ہے اور یہ برا ہے، پھر وہ فلٹ اور وہ زلزلہ اور وہ پانی، وہ بیماری، وہ حالات اچھوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتی ہے، بروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتی ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی معاصی پر، بہت زیادہ گناہوں کے کرنے پر جبریل کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر پلٹ دو، زمین میں اتار دو، اس کو ختم کرو۔ تو جبریل نے فرمایا کہ اس میں ایک ولی اللہ بھی ہے جو بہت عبادت کرتے ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، بہت نماز پڑھتے ہیں، حق تعالیٰ اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اس کو بھی، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی اور عبادت کو تو مزین کیا لیکن اس نے دوسروں کی فکر نہیں کی۔ قیامت میں اس کی عبادت کا بدلہ اس کو ملے گا لیکن دنیا میں فیصلہ ایک ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حالات چلیں تو پھر گنہگار کا گھر اجڑ جائیں اور نماز پڑھنے والے کا گھر باقی رہ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ احباب جو سنیچر اور جو سیٹرڈے ان کا محترم دن تھا، ان کا عبادت کا دن تھا، آج بھی ہے، لیکن اس دن کے باب میں انہوں نے بہت غلو کیا ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں عبادت، اور جو نہ کرنے کے کام ہے وہ کرتے ہیں۔ تو سنیچر اور سیٹرڈے کے باب میں بہت زیادہ غلو کیا۔ کچھ بنی اسرائیل نے سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے کے باب میں اور فش پکڑنے کے باب میں ہیلے کیے، اور اگلے دن جا کر کے جال بچھا دیتے تھے اور پھر اس کو کھینچ کر لے آتے تھے۔ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کچھ لوگ تھے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، ان اچھے لوگوں نے ان لوگوں کو نصیحت کی کہ ایسا نہ کرو، سنیچر ہمارا محترم دن ہے، اس میں عبادت کرو، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہمارے وہاں بھی ہے، جب جمعہ کی اذان ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو، اور کاروبار چھوڑ کر کے جمعہ کی نماز میں آؤ۔
اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ جمعہ کا خطبہ جو ہوگا وہ ذکر اللہ ہے۔ وذروا البیع، کاروبار چھوڑو، ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، تقوی والے بننا چاہتے ہو۔ ہاں البتہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری کر لو تو پھر آپ جاؤ کمانے کے لیے، جاب پر جاؤ، کاروبار میں جاؤ، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کرو، لیکن جمعہ کے لیے جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر اس صورت میں جمعہ کی تیاری کرو۔ جمعہ کی نماز محتم بالشان نماز ہے، بہت اعلیٰ درجے کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک ساعت اور ایک گھڑی رکھی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بہت مقرب ترین گھڑی ہے اللہ کے وہاں، جس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو سنیچر کے دن کے باب میں جب انہوں نے زیادتی کی اور مچھلیاں پکڑنے لگے اور فیش پکڑنے لگے تو کچھ خیرخواہ اچھے لوگ بھی تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو ان کو جا کر کے ہم روکے کہ ایسا نہ کرو۔ تو ایک تیسری جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں نصیحت کرنے ان کو جاتے ہو، یہ تو بار بار سمجھانے سے بھی سمجھنے والے نہیں ہیں، بس ان کی شامت آ چکی ہے، سمجھیے کہ اب ان کے اوپر حالات ہی آنے والے ہیں۔ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ ایک جماعت ان لوگوں کو کہنے لگی کہ کیوں نصیحت کرنے جا رہے ہو، چھوڑو ان کو، اللہ چاہے ان پر عذاب ڈال دے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ تو اس جماعت نے جن کے دل میں خیر خواہی تھی وہ یہ کہنے لگے معذرتاً الی ربکم، بھئی ہم تو اس لیے ان کو حق بات بتانے جا رہے ہیں، ان کو اس لیے روکنے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں، اے اللہ ہم نے تو روکا تھا، یہ نہیں روکے تھے، ہمارا کام روکنا تھا۔ معذرتاً الی ربکم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے تقدیر میں ہدایت ہو تو ہماری بات سے ان کی اصلاح ہو جائے، وہ اس برائی سے رک جائیں، اس لیے ہم تو جا رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت بڑی چیز ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک پانی جہاز ہے، بوٹ ہے، اسٹیمر ہے، اس کی ایک نیچے کی منزل ہے، ایک اوپر کی منزل ہے۔ آج کل تو 15-20 منزلیں ہوتی ہے، حضرت 2 منزل کی مثال دے رہے ہیں، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے۔ پانی کا نظام اوپر ہے اور نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر پانی لینے جاتے ہیں، تو بار بار جب یہ لوگ جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، آپ بار بار اوپر آتے ہیں، پانی گراتے ہو۔ تو نیچے والوں نے کہا کہ اچھا، حضرت ایک ایگزامپل سے سمجھا رہے ہیں، ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں، اور نبی کا ایگزامپل ایسا ہوتا ہے جو اناڑی سے اناڑی کے دماغ میں اتر جائے، جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کے ذہن میں بھی اتر جائے۔ فرمایا کہ یہ لوگ بار بار پانی لینے جا رہے ہیں تو اوپر والے جو ہیں ناراض ہوتے ہیں، تو نیچے والوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، اگر آپ کو ناراضگی ہے تو پانی تو ہمارے نیچے ہیں، ہم سوراخ کرتے ہیں، ابھی پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اوپر والے اگر عقل مند ہیں تو وہ یوں کہیں گے تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایسا نہ کرو، اگر نیچے سے پانی آنا شروع ہو گیا وہ رکے گا نہیں، پھر پورا جہاز ڈوبے گا، تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوبیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امت کو برائیوں سے روکو، جیسے وہاں سوراخ کرنے سے روکا گیا، امت کو برائیوں سے روکو اور بھلائی کا حکم کرو، ورنہ جب گناہوں کے سوراخ ہوں گے اور اللہ کا عذاب جب اترے گا تو پھر اس صورت میں ہماری پوری بوت ڈوب جائے گی، پھر اچھے بھی برے بھی، پھر بیماریاں، پھر حالات، پھر مصائب، پھر زلزلے، پھر نمازی، حاجی، قاضی سب پکڑے جائیں گے اس میں۔ اور اس حدیث شریف کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیچے کا طبقہ
ایک اوپر کا طبقہ، یعنی میری امت کے دو طبقے ہوں گے، بہت غور سے سمجھو، میری امت میں دو طبقے ہوں گے، ایک طبقہ اکنامک ہوگا جو نچلا طبقہ ہے، ایک طبقہ وی آئی پی ہوگا جو اوپر کا ہے، وہ وی آئی پی طبقہ ہے۔ اسی طرح میری امت میں دو طبقے ہیں، ایک اکنامک طبقہ ہے، اکنامک امت کا کون سا طبقہ؟ جو بیچارے جاہل ہیں، علم نہیں، جو غریب ہے، پیسے نہیں، جو ذلیل ہے، عزت نہیں، ذلت ہے، غریبی ہے، جہالت ہے، یہ اکنامک طبقہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی پیاری ہے، کیسے سمجھا رہے ہیں۔ اور ایک وی آئی پی طبقہ ہے، وہ وی آئی پی طبقہ کون سا؟ جن کے پاس علم ہے، دین کا علم، دنیا کا علم، علماء، پڑھے لکھے، علم ہے جن کے پاس، جن کے پاس مال ہے، سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، جن کے پاس عزت ہے۔ تو عزت، مال، علم، یہ وی آئی پی طبقہ ہے۔ اب یہ جو نچلا طبقہ ہے، جو اکنامک ہے، جو جاہل ہے، جو ذلیل ہے، جو غریب ہے، وہ اس وی آئی پی طبقے کے پاس، ان علماء کے پاس، ان پڑھے لکھوں کے پاس، ان مالداروں کے پاس، ان عزت والوں کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو علم دو، ہمارے بچوں کو تمہارا مال لگاؤ، ہمارے بچوں کو تمہاری عزت کام آ جائے، تمہارے مال سے ہمارے بچے بن جائیں، تمہارے علم سے ہمارے بچے بن جائیں، تمہاری عزت سے ہمارے بچے بن جائیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کا ملفوظ دلوں پر لکھ لو، حضرت فرماتے ہیں اپنی عزت کو اپنے پیٹ کے لیے استعمال کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی عزت کو امت کے لیے استعمال کرو۔ میری عزت سے میں پیسے بناتا رہوں یہ کوئی کمال نہیں ہے، میری عزت امت کے بننے میں استعمال ہو۔ تو یہ جو اکنامک طبقہ ہے، جاہل، ذلیل، غریب، یہ وی آئی پی طبقے کے پاس جاتا ہے، تمہیں علم دو، تم اپنا مال لگاؤ، تم اپنی عزت لگاؤ، تاکہ ہمارے بچوں میں نالج آئے، یہ برائیوں سے بچیں، یہ گناہوں سے بچے۔ اب یہ اوپر کا طبقہ جو ہے وی آئی پی، یہ منہ چرانے لگے، غریب ہو جاؤ جاؤ، تو ایسے ہی جاہل قسم کے ہو، منہ نہیں لگاتے ان لوگوں کو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی اولادیں جہالت کی بنیاد پر، غریبی کی بنیاد پر، ذلتیوں کی بنیاد پر گناہوں کے سراغ کریں گے، پھر ڈرگس، پھر مار، پھر رائفل کا چلنا، پھر جانوں کا لینا، پھر بچیوں کو اغوا کرنا، پھر چھیڑخانی اور زناؤں کا ماحول، پھر کسینوں اور سینما کے دروازے، یہ سارے گناہوں کی بنیاد وہ ہے وی آئی پی طبقے کا علم نہ دینا، مال نہ دینا، اپنی عزت کو کام میں نہ لگانا، جس کی وجہ سے انہوں نے گناہوں کے سراغ کیے۔ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جب معاصی اور گناہ خوب ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب جب اترے گا تو صرف اکنامک طبقہ نہیں پکڑا جائے گا، پھر وی آئی پی طبقہ بھی پکڑا جائے گا، پھر علماء پر بھی حالات، پھر مالداروں پر بھی حالات، پھر عزت والوں پر بھی حالات، پھر پڑھے لکھوں پر بھی حالات۔ جہاں یہ طبقہ جہنم میں، یہ طبقہ جو ہے حالات میں جائے گا، وہاں اوپر کا طبقہ بھی پکڑا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مثال میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں برائیوں سے روکو۔ لا تحسبن الذین، خاص طور پر فتنتن، جو خاص طور پر تمہاری وجہ سے دوسروں کو پہنچ جائیں، اس طرح کے اسباب پیدا نہ کرو۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری اس کے راوی ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مسلم شریف میں ہے کہ مروان جو مدینے کا گورنر تھا، وہ عید کے دن خطبہ پڑھانے کے لیے آیا، نماز پڑھانے کے لیے، تو نماز سے پہلے خطبہ دینے کھڑا ہو گیا، حالانکہ عید کے دن خطبہ نماز کے بعد ہے، لیکن وہ نماز سے پہلے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہی ہیں، اور ایک آدمی کھڑے ہو گئے، انہوں نے حدیث سنائی کہ یہ غلط کر رہے ہو تم، نبی علیہ السلام کی سنت نماز کے بعد خطبہ ہے۔
ابو سعید خدری کھڑے ہوئے اور فرمایا یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے۔ مروان گورنر کو توق دیا اور فرمایا تم سنت کے خلاف کر رہے ہو۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اصل میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کو اپنے خطبے میں گالی گلوچ کرتا تھا، برائی کرتا تھا، اور لوگ اس کے خطبے کو نہیں سنتے تھے اس برائی کی وجہ سے۔ تو اس نے سوچا کہ نماز کے لیے تو سب بیٹھنے ہی والے ہیں، اس لیے میں نماز سے پہلے خطبہ دے دوں تاکہ سارے لوگ ان برائیوں کو سن کر جائیں۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من رعا منکم منکرا، جو کوئی برائی دیکھے اور طاقت ہے تو فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے روکے۔ جیسے باپ ہے، استاذ ہے، شیخ ہے، امت کا بڑا ہے، وہ ہاتھ سے روکے، مار کر روک سکتا ہے تو مار کر روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا کم سے کم زبان سے اس کو کہیں بھئی یہ غلط ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا فَبِقَلْبِ، اپنے دل میں اس کو برا جانے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ برائیوں سے روکو، امت کو برائیوں سے روکو۔ آج ہم برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں جن کی بنیاد پر حالات ہے۔ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، یہ اس امت کے ذمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر گئے ہیں۔ مشکات شریف کی آخری روایت جس پر صاحب مشکات نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امہ وانتم افضلها واکرمها الى اللہ تعالی لانکم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے 70 امت کو ختم کر چکے، یعنی امتیں تو بہت گزری لیکن 70 امت بڑی امت، بڑی امتیں وہ 70 ہے، لیکن ان 70 امتوں میں، ان 70 امتوں کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ تم لوگ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم وہ مشن کام کر رہے ہو جو انبیاء کا کام ہے، تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کر رہے ہو، برائیوں سے روک رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو عزت عطا فرمائی، تم مکرم ہو اللہ کے نزدیک، تم معزز ہو اللہ کے نزدیک۔ ہمارے انجینئر بننے کی بنیاد پر ہم مکرم نہیں، ہماری ڈاکٹری کی بنیاد پر ہم مکرم نہیں، ہماری ڈگریوں کی بنیاد پر ہم مکرم نہیں، ہم جو ہیں وہ لائر بننے کی بنیاد پر ہم مکرم نہیں، یہ سب دنیا کے ہنر ہے۔ ہم مکرم ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے، انسان کو انسانیت کا سبق پڑھانے والے، انبیاء کے مشن کو لے کر چلنے والے۔ اس کی بنیاد پر دنیا کے اندر ہمارا اکرام، ہماری تعظیم، ہماری تکریم ہوگی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ لیکن قرآن کریم یہ بھی کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تم سب نقصان میں ہو۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا اور اپنی زندگی بھی درست کی، وعملوا الصالحات، اپنی زندگی بھی درست کی، وتواصوا بالحق، اور حق بات دوسروں کو بتائی، وتواصوا بالصبر، اور اس حق بات کے بتانے پر لوگوں نے گالیاں دی، برائیاں کی، تم صبر سے کام لو۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی تلقین کرو، حق بات کی بھی تلقین کرو، لیکن اس سے پہلے اپنی زندگی کو بھی بناؤ، اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، بدظنی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج امت بدظنی میں بہت مبتلا ہو گئی، یہ میرے خلاف ہے، یہ میرے خلاف ہے، یہ میرے خلاف ہے، یہ میرے خلاف ہے۔ اور یاد رکھو، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے بدظنی سب سے زیادہ دینداروں میں ہوتی ہے۔ جو جتنا بڑا دیندار، شیطان بدظنی اتنی ہی پیدا کرتا ہے، اس نے میرے خلاف کیا، اس نے میرے خلاف کیا، اس نے میرے خلاف کیا، حالانکہ کوئی دلیل اس پر نہیں ہوتی، بلا دلیل کے بدظنی قائم کرتا ہے، اور بلا وجہ کے لوگوں کے باب میں۔ اسی لیے روایتوں میں فرمایا گیا لوگوں کے باب میں اچھا گمان رکھو، اچھا گمان۔ ہمارے محدثین
اپنی اپنی کتابوں میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، مشکات شریف، ابن ماجہ شریف، ان ساری کتابوں میں ایک چیپٹر لاتے ہیں، ایک باب لاتے ہیں، کتاب المناقب۔ مناقب کیا چیز ہے؟ مناقب منقب کی جمع ہے۔ منقب کا معنی ہوتا ہے دوسروں کی فضیلتیں، فضیلتیں بیان کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی، ابو بکر کی فضیلت، عمر کی فضیلت، ابو بکر میں یہ خوبی، عمر میں یہ خوبی، عثمان میں یہ خوبی، علی میں یہ خوبی، فاطمہ میں یہ خوبی، خدیجہ میں یہ خوبی، اور مسور ابن مخرمہ میں یہ خوبی، فلاں میں یہ خوبی، ابو عبیدہ میں یہ خوبی ہے۔ صحابہ کی خوبیاں نبی نے بیان فرمائی، صحابہ کے عیب کو بیان نہیں فرمایا، امت کو تعلیم دی خوبیاں بیان کرو، برائیاں بیان نہ کرو، اس لیے کہ خوبیاں بیان کرو گے محبتیں پیدا ہوگی، برائیاں بیان کرو گے نفرتیں پیدا ہوگی۔ خوب سمجھ لو اس مسئلے کو، خوبیاں بیان کرو، ایک دوسرے کی خوبیاں، اور اپنی تعریف کہ میں اچھا اور دوسرا برا، یہ شیطانی صفت ہے۔ یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس مضمون پر کچھ باتیں کہتا۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا سجدہ کر، تو شیطان نے کیا کہا؟ میں آگ سے بنا ہوا میں افضل، اور یہ مٹی سے بنا ہوا یہ مبذول، یہ گرا ہوا۔ یہاں شیطان نے اپنی تعریف کی اور آدم کی برائی کی، حالانکہ آدم کون ہے؟ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی۔ میرے اور آپ کے پیدا کرنے میں اللہ کا ہاتھ نہیں لگا، اللہ کا حکم چلا، کن فیکون، تو ہمارا وجود ہوا۔ لیکن آدم کے لیے مٹی میں اللہ کا ہاتھ لگا ہے، یہ فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر یہ فضیلت تھی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن اس فضیلت کو گمایا شیطان نے اور اپنی تعریف کرنے لگا اور آدم کی برائی کرنے لگا، عیب تلاش کرنے لگا۔ دنیا میں جو لوگوں کے عیب کو تلاش کرتا ہے، سنو، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کا تابعی ہے، فرمایا اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ بہت بڑی بات، اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو غیبت کرتا ہے کسی کی، اس کی سزا نقد ہے۔ فرمایا حضرت اس کی کیا سزا ہے؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کی نقد سزا یہ ہے کہ جب اس نے غیبت کی تو اس کا قلب پھٹ جاتا ہے برائیوں کے لیے، اور خیر کی باتیں نکل جاتی ہیں، پھر وہ برائیاں ہی چلتی رہتی ہے، اس سے خیر کی باتیں نہیں آتی، وہ برائیوں ہی میں رہتا ہے، وہ لوگوں کے عیب جوئی میں رہتا ہے، عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہیں لوگوں کی خوبیاں تلاش کریں۔ آپ پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ لیں، آپ نے خوبیاں بیان فرمائی، صحابہ کی برائیاں نہیں بیان فرمائی۔ حالانکہ صحابہ کوئی نبی نہیں تھے، صحابہ کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی نہ کوئی غلطی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی ہوئی، لیکن ان برائیوں کو نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، خوبیاں بیان فرمائی، اور امت کو اس بات کی تعلیم دی، لوگوں کی خوبیاں دیکھنا، لوگوں کی برائیاں نہ دیکھنا۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد خوبیوں کا لینا دینا ہے، خوبیوں کا لینا دینا، یعنی ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، اوہو بخاری شریف کی روایت ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ جو ہیں وہ سونے اور چاندی، گول اور سلور کے کان کی طرح ہے، مائن کی طرح ہے، جیسے گول کی کان ہوتی ہے، مائن ہوتے ہیں، سلور کی مائن ہوا کرتی ہے، اس میں گول نکلتا ہے، اس میں سلور نکلتا ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے انسان، یہ بھی کان ہے، یہ مائن ہے، ان میں خوبیاں بھری ہوئی ہے، ان میں خوبیاں ہیں، کسی میں صبر کی خوبیاں، کسی میں شکر کی خوبیاں، کسی میں نماز کی خوبی، کسی میں روزے کی خوبی، کسی میں دینداری کی خوبی، کسی میں صلح کی خوبی، کسی میں تقوی کی خوبی۔ یہ خوبیوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، لوگوں کی خوبیاں دیکھو تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، جیسے مائن سے گول ملتا ہے۔ ہاں میرے آقا کا فرمان ایسے ہی نہیں ہے،
جیسے مائن کے اندر سے گولڈ نکلتا ہے، سلور نکلتا ہے، لوگوں میں خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو نکالو اور ان خوبیوں کو نکال کر کے ان کی خوبیاں بیان کرو۔ میں نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب سے ایک مرتبہ سنا کہ میوات کی جماعت آئی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم میں دو خوبیاں ہیں، حالانکہ ان میں برائیاں بھی، لیکن فرمایا تم میں دو خوبیاں ہیں۔ فرمایا تم جفاکش بہت ہو، جفاکش یعنی تم چلتے پھرتے بستر اٹھا کر کے چل رہے ہو، اور تم میں صبر بہت ہے۔ آہا، تعریف فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کام کو ان جہالت کے گھڑے سے اٹھایا۔ خوبیاں تلاش کرو، امت کا مزاج برائیاں تلاش کرنے کا ہو گیا۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، ہم لوگوں کی خوبیاں دیکھیں گے محبتیں پیدا، اور ہم برائیاں دیکھیں گے تو نفرتیں پیدا ہوگی، اور نفرتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت ٹوٹے گی، اور جب امت ٹوٹے گی تو میں آپ کا دشمن، آپ میرا دشمن، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری طاقتیں ختم ہو جائے گی، پھر ادنا درجے کا چپراسی بھی ہمیں ڈرائے گا، پھر لوگ ہمیں آنکھ بتائیں گے، ہماری قوتیں ختم ہو جائے گی، اتفاق ختم ہو جائے گا، مل کے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الا ادلکم علی عمل، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ عمل تم کرتے رہو گے تو تم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو ایک دوسرے کو، سلام کرو ایک دوسرے کو، سلام کریں گے محبتیں بڑھے گی، سلام کریں گے الفتیں بڑھے گی، ایک دوسرے کے دلوں سے نفرتیں دور ہوگی۔ تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برائیوں سے روکنے کا حکم دیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اگر ہمارا بس چلے، ہماری اولاد ہے، ہم تھپڑ مار کر روکے، نماز نہیں پڑھ رہی، ہم تھپڑ مار کر روک، نماز پڑھو۔ اور اگر اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے مارنے کی، جیسے آج کل کے حالات ہیں، تو کم سے کم زبان سے تو ہم روک سکتے ہیں، لیکن زبان کے اندر نرمی ہو، محبت ہو، پیار ہو اور درد ہو۔ دیکھو میں صفات بیان کر رہا ہوں، زبان میں نرمی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب دونوں کو فرعون کے دربار میں اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو دین کی دعوت دو اور میری طرف بلاؤ، تو ان دونوں نبیوں کو یوں کہا تھا قولا لینا، نرم بات کرنا، نرم۔ فرعون کو آنکھیں مت دکھانا، غصے سے بات نہ کرنا۔ کیوں؟ اے اللہ وہ تو خدائیت کا دعوے دار ہے، ربوبیت کا دعوے دار ہے، انا ربکم الاعلی کہہ رہا، تو کہہ رہا ہے نرم بات کرنا۔ تو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے موسیٰ کو، موسیٰ تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے۔ موسیٰ کہاں بڑے ہوئے؟ فرعون ہی کے گھر میں تو بڑے ہوئے ہیں، بچپن تو وہی چلا، تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے۔ آج تو آنکھیں دکھائے گا، برا بلا کہے گا، تو محسن کو آنکھیں دکھانا ہوگا، وہ تیرا محسن ہے۔ اخلاق سکھائے، قول لینا، نرم بات کرنا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج ہم لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتے، فرمایا فرعون سے ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون جیسے تو نہیں ہے، اور تو دعوت دینے والا موسیٰ کے برابر تو نہیں ہے۔ جب موسیٰ جیسے نبی کو یہ کہا گیا نرم بات کرنا، تو ہمیں تو اور بھی نرم بات کرنا چاہیے، محبت ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ دل میں درد بھی ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو نمازی بنا دے، اس کو درخت سے چھڑا دے، اللہ غلط راستے سے اس کو بچا دے۔ درد بھی ہو دل کے اندر، صرف کہنا نہیں، ہمارا دل رو رہا ہو اس کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، پیغمبر آپ تو اپنے دل میں ایسے رو رہے ہیں کہ جیسے ان کے پیچھے آپ اپنی جان دے بیٹھو گے، آپ کو اٹیک آ جائے گا، آپ اتنے رو رہے ہیں ان کے پیچھے اپنی امت کے لیے، اتنے آنسو، اتنا درد، اتنا غم کہ یہ کسی طرح سنبھل جائیں، سدھر جائیں، یہ تربیت والے ہو جائیں، اللہ کے ماننے والے ہو جائیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو دل میں درد بھی ہو
اور اچھے طریق سے ہم دعوت دیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اچھے انداز سے، اچھے جملے سے، تان و تشنی نہ کریں، دلوں کو توڑنے والی باتیں نہ کریں، رتھنے والی باتیں نہ کریں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے، دیہاتی تھی. دیہاتیوں میں جو ہے ادب کم ہوتا ہے. وہ آئے مسجد کے اندر اور کیا کیا، آ کر کے پیشاب کرنے بیٹھ گئے. صحابہ نے ان کو بھگانا چاہا، فرمایا پیشاب کر لینے دو. کچی مسجد تھی اس وقت، تو نیچے کچا تھا، فرمایا پیشاب کر لینے دو، اس لیے کہ اس کو اگر بھگاؤ گے پوری مسجد خراب ہوگی. پیشاب کر لیا، فرمایا پانی سے صاف کر لو. پھر انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے دعا کرنے لگے، اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا. حضرت ہنس پڑے ان کی دعا پر، فرمایا حجرت واسعہ، تم نے وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، ساری امت کے لیے دعا کرو. کتنے پیار سے سمجھایا. تو ادعو الی سبیل ربک، محبت ہو، پیار ہو، درد ہو، یہ طریق. اور آخری طریق یہ ہے کہ تم کہہ بھی نہیں سکتے ہو، کم سے کم دل میں برا سمجھو یہ غلط کر رہا ہے، مجھے اللہ توفیق دے گا تو میں ضرور روکوں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو امر بالمعروف کرنے والے بنائیں، برائیوں سے روکنے والے بنائیں. ہمارے دلوں میں امت کا درد ہو. میرے بھائیوں، میرا بچہ بیمار پڑتا ہے، میں روتا ہوں، لیکن امت بیمار ہے، میرا ایک آنسو نہیں نکلتا. ہم کیسے نائب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعویٰ ہے عشق کا، لیکن اس نبی کا ایک آنسو نہیں. نہ درد ہے، نہ غم ہے امت کا. اور امت ہے کہ برائیوں میں جا رہی ہے، امت ہے کہ ایمان کے چھوڑنے پر آئی ہوئی ہے. اپنے دلوں کے اندر امت کا درد پیدا کرو، غم پیدا کرو، اپنی دعاؤں میں امت کا حصہ رکھو. راتوں میں امت کے لیے روو، 2 رکعات پڑھو امت کے لیے، اور امت کے لیے رونے والے بنو. اگر میں امت کے لیے روؤں گا، اللہ میرے مسائل کو حل فرمائے گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک